أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اعزائے گرامی، محبان عزیز، معزز سامعین کرام، ہمارا اور آپ کا پروردگار اپنی بہترین کتاب قرآن مجید میں ہم سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرما رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ تم میں سے جو بھی اعمال صالحہ کو انجام دے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بے شک بشرط کہ وہو مؤمن، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان افراد کے جو بہترین اعمال ہوں گے ان کا ہم بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ شکر ہے اس پروردگار کا، حمد ہے اس خالق کائنات کی جس نے ہمیں بہترین گھرانہ، بہترین حسب و نسب عطا فرمایا، بہترین جگہ عطا فرمائی، بہترین زندگی عطا فرمائی۔ وہ خالق کائنات ہم سے کچھ تقاضے رکھتا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کامیابی اور کامرانی کے لیے دوڑ رہا ہے، اور اسی سے متعلق چیز ہے کہ جو پروردگار عالم اس آیت میں ہم سے مخاطب کر رہا ہے، ہم سے بیان کر رہا ہے، یعنی ہمیں وہ زندگی کا مقصد اور ہدف سمجھانا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد اور ہدف کیا ہونا چاہیے۔ جب ہم نے اس آیت کا مطالعہ کیا تو ہمیں دو چیزیں سمجھ میں آئیں، بلکہ جو دو چیزیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں، یعنی دو چیزیں مخصوص ہیں صرف پروردگار عالم سے، اور دو چیز مخصوص ہیں جو بندوں سے۔ یعنی پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تم عمل صالح انجام دو بشرط کہ تم مومن ہو، یعنی یہ دو چیزیں ہم سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس کے مقابل میں پروردگار کیا کرے گا؟ ہمیں حیات طیبہ عطا کرے گا اور ہمیں اجر و ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی پروردگار نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور وہ کیا کرنے والا ہے، اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ تو ہمیں اپنے فریضے کے اوپر عمل کرنا ہے۔ پروردگار نے کیا کہا کہ ہم تمہیں حیات طیبہ عنایت فرمائیں گے۔ حیات طیبہ یعنی کیا؟ یعنی بہترین زندگی۔ ہم آج کے زمانے میں بہترین زندگی کسے سمجھتے ہیں؟ جب پروردگار ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، تو یعنی کیا؟ یعنی ہمیں پھر اعمال بھی ویسے ہی انجام دینے پڑیں، اور اس شرط کے ساتھ کی جو ذکر ہوئی ہے وہ شرط بھی پائی جانی چاہیے۔ تو پروردگار ایسا تو کوئی مورد پیش نہیں کر رہا ہے کہ امید ہے کہ تمہیں مل جائے حیات طیبہ، کوئی ایسا ہم سے وعدہ نہیں کر رہا ہے۔ اس نے یعنی کسی بھی طرح کا شک اور شبہہ یا ابہام اور پیچیدگی جو ہے ہمارے لیے نہیں چھوڑی ہے کہ تم یہ چیز انجام دو تو تمہیں یہ حیات طیبہ مل جائے گی۔
نہیں، بلکہ پروردگار ایک دم یقین اور اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ تم عمل صالح کے ساتھ آؤ، بشرطے کہ تم مومن ہو، ہم تمہیں حیات طیبہ دیں گے اور تمہیں اجر و ثواب بھی دیں گے۔ تو اب سارا کا سارا ذہن ہمارا جو جا رہا ہے حیات طیبہ کی طرف جا رہا ہے کہ یہ حیات طیبہ پروردگار عالم اس حیات طیبہ سے ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے، یہ حیات طیبہ ہے کیا، ہم اس کو سمجھے کیسے۔ تو بہرحال آئیے قرآن سے ہی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھائے، کیونکہ ہمارے لیے یہی قرآن ہے جو گفتگو کرنے والا ہے ہم سے۔ قرآن نے بڑھ کر آواز دی، ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ قرآن نے کیا آواز دی کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب اگر ہمارے پاس یہ آیہ کریمہ موجود نہ ہوتی تو ہمیں سمجھ میں نہ آتا کہ حیات طیبہ کہتے کسے، اور انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بس اس زندگی میں بہترین زندگی اور کامیاب زندگی گزار لی ہے تو ہمیں حیات طیبہ حاصل ہو گئی۔ نہیں، یہ ایک حیات طیبہ کا ایک مصداق ہے، ایک تشبیہ ہے جسے آپ دے سکتے ہیں۔ حیات طیبہ ایک خاص معیار ہے جسے پروردگار عالم نے مشخص کر رکھا ہے، اور وہ آخرت میں آپ کو نصیب ہونے والا۔ اب اس حیات طیبہ سے ایک چیز نکل کے آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں کامیابی، یعنی آپ جو مصداق ایک قرار پایا، یعنی کامیاب آپ جب ہوں گے، جیسے کامیابی سے دنیا میں ہم تشبیہ دے سکتے ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اچھا جو ہے کمائی کرنے والا ہے، اچھا جو ہے پڑھنے والا ہے، اچھا ہنر کا مالک ہے، تو گویا وہ کامیاب ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے، ہر عاقل انسان اس بات کی گواہی دے گا کہ وہ انسان کامیاب اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ ہاں یہ حیات طیبہ ہے، یعنی یہ حیات طیبہ کا ایک مصداق ہے۔ ہم کامیاب زندگی کسے سمجھتے ہیں؟ جب ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، ہماری نظر میں کامیاب زندگی کیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں دنیا والے؟ کسی کے پاس مال و دولت ہے، دنیا ہے، ہم اسے کامیابی کی سند دے دیتے ہیں۔ کوئی اچھا ہنر والا ہے، بہترین علم ہے اس کے پاس، بہترین جاگیر ہے، ہم اسے کامیاب زندگی کہتے ہیں۔ لیکن آیا کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح کامیابی زندگی ہے؟ ہم نے دیکھا زمانے کی طرف، جس کے پاس نہ معلوم اتنا پیسہ ہے کہ اس کو بھی نہیں معلوم کہ کتنا پیسہ ہمارے پاس، وہ بھی جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ میں کچھ لے کے نہیں جا رہا ہوں، بہت افسوس اور بہت جسے کہا جائے کہ پریشانی کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کامیاب زندگی نہیں ہے، یعنی یہ اس کا جانا بتا رہا ہے کہ یہ کامیاب نہ جا سکتا۔ کوئی انسان طاقتور ہے، دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگ ہیلتھ بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اپنے کو بہترین طاقت سے نواز رہے ہیں، پھر بھی کیا ہے سب کو بھائی کلو انسان یعنی کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب اس نے اچھی صحت بنا لی اس کے بعد لمحہ بھی نہیں لگتا کہ وہ انسان اپنے حقیقی منزل کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ وہ بھی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں اور یہ طاقت میرے کچھ کام نہیں آ رہی۔ ماشاءاللہ سید۔ ایک ہنرمند بھی، یعنی اسی طرح سے آپ نہ جانے کتنی مثالیں لے سکتے ہیں کہ ہر انسان یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں اس چیز کا مالک تھا، یہ چیز میرے پاس تھی، لیکن پھر بھی میں اس دنیا سے کامیاب نہیں جا رہا ہوں۔ تو کامیابی کہاں ہے؟ وہی کہ جو قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو،
خوف دنیا یعنی خوف خدا رکھو، تو پھر تقوی اختیار کرو. تو یہی ایسے لوگ ہیں یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کے فرائض کو انجام دیتے ہیں، یہی لوگ متقی ہوتے ہیں اور یہی لوگ فائزین میں سے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. دوستوں، ہم جتنے افراد یہاں پر موجود ہیں، ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم 100% تو خدا سے نہیں ڈرتے، لیکن کچھ پرسنٹیج ہر کسی کے پاس دنیا میں یہ انسان دل پر ہاتھ رکھ کے گواہی دے سکتا ہے کہ ہاں ہمارے دل میں خدا کا خوف ہے. ہر انسان اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ ہاں کچھ پرسنٹیج تو ہم پروردگار سے ڈرتے ہیں اور ڈرتے ہی ہیں. ہمارے دلوں میں پروردگار کا خوف ہے، ہم اللہ کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، ہم رسول کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، تو یعنی کیا ہم متقی بھی ہیں. تو پھر آیا یعنی ہم کامیاب ہو گئے، ہماری زندگی کامیاب ہو گئی، ہم اس بات کو لے کر خوش ہو جائیں؟ نہیں دوستوں، ہمیں اس منزل پر رکنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس منزل سے بڑھ کر ایک اور منزل کی طرف جانا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ابھی ہم اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ تمام کوالٹی اور یہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں. لیکن اگر لمحہ بدل جائے، گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، کیا ہم اس کامیابی اور ان تمام چیزوں کے اوپر، ان تمام شرائط کے اوپر موقوف ہیں یا نہیں، یا یہ چیزیں ہم سے فوت ہو گئی ہیں؟ تو یعنی یہ چیزیں بتانا چاہ رہی ہیں کہ کامیابی اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کا چھوٹا سا انسان جس کے پاس بہت ساری دولت ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم اس کو کیسے بچائیں، کیسے محفوظ کریں، وہ مسلسل اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے. یعنی کیا اس کو محفوظ کیسے کریں. تو آیا ہمارے پاس جو ہم نے کہا کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں، اس کے تقوی کو اختیار کر رہے ہیں، اور ہم ہی لوگ اسی شرائط کے ساتھ جو ہے کامیاب ہیں، تو کیا یہ کامیابی ہمیں یوں ہی حاصل ہو جائے گی یا کسی مرحلے کی طرف اشارہ ہے؟ تو آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہیں پر اکتفا کر لینا چاہیے یا اس کے آگے بڑھ کر ہمیں کچھ اور سوچنا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ ہمیں کامیابی نصیب کیسے ہوگی؟ کیونکہ ہمیں جب یہ معلوم ہے کہ فی الحال تو ہمیں کامیابی حاصل ہے، لیکن یہ کامیابی مستقل نہیں ہو سکتا ہے کہ چھوٹ جائے. ہم پروردگار سے سوال کریں گے پروردگار یہ کامیابی مکمل کیسے ہوگی؟ تو پروردگار جواب دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. واہ، کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ کہ تم میں سے جو جہنم کی آگ سے بچ جائے، وادخل الجنہ، اور جنت میں پہنچ جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، فقط فازا، پس وہ کامیاب ہو گیا. تو کیا ہم ابھی لمحے بھر کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کیا ہم لمحے بھر کے بعد بچ گئے جہنم کی آگ سے؟ نہیں، بلکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جب تک ہماری زندگی کی آخری سانسیں بچی ہیں ہمیں اپنی کامیابی اور کامرانی کے لیے لڑنا ہوگا. اس دنیا کی تمام چیزوں اور تمام جو غلاظتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا. یعنی کیا؟ یعنی جب تک ہماری آخری سانس چل رہی ہے، جب تک ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، جب تک ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، اس کا تقوی اختیار کرنا ہوگا، تب جا کر ہمیں کہیں کامیابی حاصل ہوگی. تو اب کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اندر اگر فی الحال یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو ہم کامیاب ہو گئے. نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب تک ہماری آخری سانسیں ہیں ہم ان تمام شرائط پر باقی رہ کر اپنی زندگی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس میں
طیبہ کے بعد اگر کسی چیز کو پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے، جو چیز سوال کا سبب بن رہی ہے اور ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے، پروردگار نے بھی کہا ہے کہ وَيَتَّقْهِ، یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کیا ہو۔ تو تقوی کا کیا مطلب ہے؟ لوگ آج جو ہے تقوی کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ بس تسبیح ہاتھ میں ہے اور اللہ اللہ کر رہے ہیں تو بس یہ جو ہے تقوی ہو گیا، یا مگر کسی نے یہ سوچا کہ جو ہے ہم دنیا داری سب چھوڑ دیں گے، تمام چیزیں سب ترک کر دیں گے تو ہم جو ہے متقی ہو گئے، پروردگار کی تمام شرائط کے اوپر ہم نے عمل کر لیا۔ نہیں دوستوں، یہ کامیابی جو دنیا میں ہے، جس کو ایک مصداق حیات طیبہ کہا گیا ہے، اگر ہم اس کو اس سے ملائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو کچھ چیزیں ہمارے سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ کیسے؟ ہمارے پاس بہت ساری دولت ہے، بہت سارا علم ہے، ہم بہت طاقتور ہیں، تو ہمیں اس علم کو، اس پیسے کو اور اس طاقت کو ایسی جگہ خرچہ کرنا ہوگا جہاں پروردگار خرچہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تب یہ پیسہ بھی ہمارے لیے کامیابی کا سبب بن جائے گا، تب یہ علم بھی ہمارے لیے کامیابی کا سبب بن جائے گا، تب یہ طاقت بھی ہمارے لیے کامیابی کا سبب بن جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بہرحال انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ ہم دولت کو چھوڑ دیں، دولت کو ترک کر دیں تو ہم متقی ہو جائیں گے، دنیا داری کو ایک دم ترک کر دیں تو ہم متقی ہو جائیں گے، ہم جنتی ہو جائیں گے۔ نہیں، بلکہ مال و ثروت اور علم اور طاقت، ان تمام چیز کو اکٹھا کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو فرما بردار خدا بنائے رکھنا، فرما بردار رسول بنائے رکھنا اور اللہ کے نظر میں متقی ہونا، اور اس متقی ہونے اور ان تمام شرائط کے باوجود انسان اس دنیا سے اپنی آخری سفر کی طرف پلٹ جائے، اس دنیا اور اس زندگی کو کامیاب زندگی کہتے ہیں اور اسے ہی اصلی زندگی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔